بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج آپ نے یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر رسول ہیں۔ دیکھیں، حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی حضور کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو عرب کا ایک خوبصورت شخص دہیہ کلبی کی حلیے میں آیا کرتے تھے، اور جبریل امین جب بھی آتے تھے ان کا اصل مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ اپنے مقام ان کا جو سدرۃ المنتہا ہے، علامہ علوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں کہ اپنے مقام سے بھی جدا نہیں ہوتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں وحی بھی لے آتے تھے۔ علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ انما خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حضور کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا آپ دیکھیں کہ ایک غلام کی یہ شان ہے کہ سدرۃ المنتہا پر بھی ہو اور حضور کی بارگاہ میں، بلکہ سارے نبیوں کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے رہے۔ جب وہ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے کون سی بات مشکل ہے۔ اور پھر دیکھیں، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب کسی بھی شخص کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا وہ جنت کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر وہ تینوں موجود ہوں گے۔ اگر وہ تینوں جنت کے 8 دروازوں پر بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جگہ موجود ہونا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو سرکار نے مطلب ہے کہ ایک چادر مبارک بیر نکالی اور ہاتھ کو بیر نکالا۔ میں تعجب کر رہا تھا کہ نامعلوم کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے جو مجھے سلام کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر بھی موجود ہو سکتے ہیں، یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موجود ہونا کیسے ناممکن ہے۔ بلکہ مزید علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ طواف کعبہ سرکار کر رہے تھے تو کرتے کرتے آپ رک گئے اور پھر آپ نے کسی سے مصافحہ کیا، ہم صحابہ کو نظر نہیں آیا آپ کس سے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن جب استفسار کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تھے جو مجھے سلام کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آنے واحد میں ایک وقت میں مطلب ہے کہ 4تھے آسمان پر بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر سرکار کیوں نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتے۔ اور علامہ عبد الوہاب شارانی الواقیت والجواہر کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ معراج کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا، آنے واحد میں ایک وجود کئی جگہ پر پہنچا۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گزرے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جی۔ پھر اس کے بعد وہی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں آ گئے، پھر وہی موسیٰ علیہ السلام اوپر 6ٹھے آسمان پر جو حضور علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہی عالم باقی انبیاء کا بھی تھا، عالم برزخ سے وہ مسجد اقصی میں اور پھر مسجد اقصی میں اور پھر ہر آسمان پر حضور سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ معلوم ہوا کہ ایک وجود آنے واحد میں متعدد جگہوں پر، کئی جگہوں پر جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا بچہ ہوتا تھا، تو حضور علیہ السلام فرماتے، کیا تمہیں اس سے پیار ہے؟ عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے پیار ہے، جتنا مجھے اس سے پیار ہے اتنا اللہ آپ سے پیار کرے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اکیلا آیا، اور حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کدھر ہے؟ بتایا گیا جی وہ تو فوت ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ کل قیامت کا دن آئے، جب تم آؤ گے تو جنت کے ہر دروازے پر اپنے بیٹے کو پاؤ گے۔ محدث ملا علی قاری اس حدیث کو نقل کر کے مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں، ان الولد موجود فی باب من کل ابواب الجنہ، فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے پر اپنے والد کی تعظیم اور استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ جب ایک بچہ جنت کے 8 دروازوں پر موجود ہو سکتا ہے
تو آقا علیہ السلام کیوں نہیں موجود ہو سکتے؟ اس لیے محدث ملا علی قاری نے فرمایا جب تم کسی ویران گھر میں جاؤ یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا کیوں؟ ان روحہ موجود فی بیوت الاسلام، سرکار کی روح انور ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے. اس لیے جب یار غار نے فرمایا تھا، یار غار کو حضور نے فرمایا تھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا بقیت لہم اللہ ورسولہ. گویا نظریہ یہ ہے کہ میری سرکار یہاں بھی موجود ہیں اور روحانی طور پر میرے گھر میں بھی موجود ہے. اللہ کریم ہمیں جو قرآن نے نظریہ دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حاضر و ناظر رسول کی غلامی میں ہمیں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.